السلام اور آداب. امید ہے آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے. ہم رمضان اسپیشل پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اور گزشتہ جو ہماری آخری نشست تھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ تزکیہ کیا ہے اور امام غزالی نے تزکیہ کے حصول کا جو طریقہ یا اس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماڈرن نفسیات میں اسی کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تو اب ہم آگے اپنے اصل موضوع پہ داخل ہوتے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس رمضان میں کچھ رذائل اور فضائل پر کچھ گفتگو کریں گے. تو رذائل اور فضائل پر بھی غالباً گزشتہ سے پیوستہ نشست میں ہم نے گفتگو کی. تو آج ہم پھر اس پہ آئیں گے کہ ایسے مطلوب فضائل کون سے ہیں اخلاقی جو انسان کے اندر ہونے چاہیے اور ایسے رذائل کون سے ہیں جس سے انسان کو پاک ہونا چاہیے. اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے میرے ساتھ میرے معزز مہمانان محترمہ فرا سعید صاحبہ اور محترمہ ارجمن عمر صاحبہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم آج کچھ چیزوں پر گفتگو کریں گے رذائل و فضائل پر. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ جی, دوبارہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ہم نے گزشتہ گفتگو آپ دونوں نے کی تھی تو آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے. تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آج آپ کس فضیلہ یا رذیلے پہ گفتگو کریں گی, تھوڑی سی ڈیفینیشن دے کے کہ بات کیا ہے اور اپنے گفتگو ذرا. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ہے پھر سے. جی تو جو ہم بات کر رہے تھے رذائل اور فضائل کی, تو رذائل اخلاق اور فضائل اخلاق پہ ہم نے کچھ بات کی تھی. اینڈ بیسکلی جو تزکیہ ہے وہ تزکیہ نفس جو ہے ظاہر ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہمارا اخلاق ہے, انسان کا اخلاق اور اس کا کردار ہے. اور پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاق میں کیریکٹر میں انسان کے کچھ ایسی عادات اور کچھ ایسی یعنی اطوار ہوتی ہیں جو کہ اس کی یعنی نیچر کی یا شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے یعنی اس کی جو بیسکلی اخلاق جو بنتا ہے سامنے جو نظر آتا ہے پورا خاکہ. کچھ اس میں ظاہر چیزیں جو ہیں وہ منفی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں مثبت ہوتی ہیں. اور قرآن پاک نے کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ اس کو کیسا انسان مطلوب ہے اور کون سے وہ فضائل ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں, اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں سے, ان صفات سے, اور کون سی وہ صفات ہیں جو کہ رذائل اخلاق ہیں. تو اس میں میرے خیال سے جو میرے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آ رہی ہے وہ ہے تقویٰ. کیونکہ جب ہم یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے ہی رکوع میں اللہ رب العزت یہ فرما دیتے ہیں کہ ہدایت جو ہے ہدی للمتقین, ہدایت جو ہے وہ تقویٰ والوں کو نصیب ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے یہ لفظ بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے. اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں تو ظاہر وہ ہے جو مادہ ہے اس کا سہ حرفی مادہ جو ہے وہ واو قاف یا ہے, اور وقایتن جو ہے اس سے وقاعن کے معنی یعنی کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا ہے, یعنی بیسکلی نقصان سے بچنا, بچاؤ. اور اگر ہم اس کا جو اصطلاحی معنی ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کئی مقامات پہ التقویٰ, اس کے اصل معنی کیا ہیں کہ یعنی پھر نفس کو ہر اس چیز سے بچا لینا یا بچانے کی کوشش کرنا جس سے کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ تقویٰ اور خوف جو ہے وہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں, یعنی مترادف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر وہ خوف کوئی ڈراؤنی چیز کا خوف نہیں ہے کہ جس سے خدا نخواستہ جس طرح کہ ہم یعنی کسی خوفناک چیز سے, کسی چور ڈاکو سے یا کسی حادثے سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. یہ تقویٰ کیا ہے کہ بیسکلی نقصان سے بچ جانا, یعنی اللہ کی ناراضگی جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے غصے سے اور غضب سے بچاؤ اختیار کرنا. اور اس کے حوالے سے ہمیں ایک بڑی خوبصورت وہ روایت ملتی ہے کہ جس میں کہ ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا تھا سمبولکلی کہ جو ہے ایک شخص ایک ایسے راستے سے گزرے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, اور وہ کیا کرے اپنے لباس کو سمیٹ کے اور اس جگہ سے نکل جائے اس راستے سے, اینڈ اس میں یعنی کہ اس کا لباس جو ہے وہ ان کانٹوں میں نہ الجھے.
تو بیسکلی اس دنیا سے اس طریقے سے گزرنا ہے کہ ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو یعنی اپنی طرف متوجہ کریں گی, اٹریکٹ کریں گی, اور ان میں آپ الجھ سکتے ہیں, بیکاز آبویسلی ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمیں اس طرف لے کے جائیں گی, ہماری جو جبلتیں ہیں. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اس راستے سے بچا کے نکل جانا تقویٰ ہے. اور اصطلاح شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو کہ گناہ کا موجب ہو, جو اللہ کو ناپسند ہو. اینڈ عبادات کا بھی جو نتیجہ ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک چاہتا ہے کہ ان سے تقویٰ پیدا ہو. تو عبادات کا جو گول ہے یا جو اس کی روح ہے, اس کا حاصل کیا ہو اس عبادت کا, کہ انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. تو ایک آئی تھنک یہ ایک اور اچھا پیمانہ ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا کہ آپ متقی ہو رہے ہیں, یعنی کہ عبادت کے نتیجے میں کیا آپ کے اندر خدا خوفی بڑھ رہی ہے, یا احتیاط کا پہلو بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی تھی ارجمن کے سیکولر اخلاقیات میں بھی تقوی کی بہت اہمیت ہے. یعنی ریممبر یو آر ڈسکسنگ کہ یعنی قانون کے حوالے سے آپ کتنے حساس ہیں, یا آپ کے جو معاشرے کی جو ایک یعنی کلچر میں جو آپ کے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جس کو معروف سمجھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے ہم کتنے حساس ہوتے ہیں نا. کہ جیسے ہمارے معاشرے میں فار ایگزامپل بڑے بوڑھوں کا احترام بہت زیادہ ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مثلاً کوئی روڈ کراس کر رہے ہیں کوئی بزرگ انسان, تو ہم یہ چاہیں گے, ہم سب یہ چاہیں گے کہ ہم ان کی مدد کر دیں, اور اگر کوئی شخص وہاں ہوتے ہوئے نہ کرے وہ, تو اس کو سب برا بھلا سمجھیں گے. تو یہ ایک حساسیت ہمیں سیکولر اخلاقیات میں بھی نظر آتی ہے, اور اس کو بھی ایک طرح سے تقوی ہی کہا جا سکتا ہے. اینڈ بس اس میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری آیات ہیں جن سے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یعنی یہ جو تقویٰ ہے وہ ہمیں اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز یعنی شرف بخشے گی تو وہ یہ اللہ کا تقویٰ ہے. جیسے سورہ حجرات کی آیت 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے, یعنی اس میں کوئی نسلی تفاخر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے, جو یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور خبردار ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے سورہ حج کی جس میں کہ بات ہو رہی ہے قربانی کی. اینڈ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت 37, اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے, البتہ تمہاری پرہیزگاری, تمہارا تقویٰ جو ہے یعنی اس عبادت کے ایکٹ کے نتیجے میں نہ وہ خون پہنچے گا نہ وہ گوشت پہنچے گا. ظاہر سی بات ہے وہ تو انسانوں تک پہنچے گا. تو اللہ کو کیا چاہیے اس میں سے, اللہ کو اس میں سے آپ کا یعنی آپ کے اندر کس قدر خدا کا احساس پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح اس نے تمہیں تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو, اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور نیکوں کو خوشخبری سنا دو. نہیں, اس میں ویسے جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ آیتیں بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں, ہم چاہیں گے کہ کچھ آیتیں آپ پیش کریں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا ارجمن عمر صاحبہ سے بھی ذرا پوچھوں کہ بھائی ہمارے سنا تقویٰ کی جو ہوئی اور تھوڑی سی اس کی اصطلاحی وضاحت تو ذرا صحیح اصطلاحی تو نے کر دی, تو میرا خیال ہے دوبارہ وہ نہیں کرنا چاہیے. ذہن میں تقویٰ سے متعلق آپ کا حاصل مطالعہ کیا ہے؟ جی, مجھے ایک آپ نے ایک دفعہ ہمیں جب یہ کرایا تھا تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی ایک آپ نے بتایا تھا کہ ان کا تقویٰ, ان کے لحاظ سے تقویٰ کا مفہوم کیا, جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ انہوں نے بالکل بہت آسان الفاظ میں یہ بولا تھا کہ تقویٰ کا مفہوم احتیاط سے کیا جا سکتا ہے, صرف یہ کہ محتاط رویہ رکھنا. انہوں نے بھی محتاط رویے کا بہت دفعہ ذکر کیا کہ جس شخص میں بھی یہ شعور آ جائے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے, وہ انسان, جس شخص میں بھی یہ شعور ہے کہ وہ جسم اور روح کا مرکب ہے. تو جس طرح ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیلدی کھانا کھائیں, ہم گند بلا سے پرہیز کریں کیونکہ ہم اپنی جسم کی صحت کی پرواہ ہوتی ہے, اور جسم کی نشو و نما کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خالص سے خالص خوراک کی تلاش میں بھی رہتے ہیں. اسی طرح روح کے لیے بھی, روح کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پیور کرنے کے لیے اور اس کے تزکیہ کرنے کے لیے ہم تقویٰ کریں, ہم احتیاط کریں. کیونکہ اگر ہم چیزوں سے بچیں گے نہیں, ان چیزوں سے نہیں بچیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر کٹ حکم دیا ہوا ہے, تو ہماری وہ روح کی بیماری کا باعث بنے گا. اگر روح بیمار ہو جائے تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان ہے, کیونکہ روح جو ہے اس کو, اس کی نشو و نما کرنا ہم پر فرض ہے. جس طرح جسم کی نشو و نما کرنا بھی ہم پہ فرض ہے اور اس کا خیال رکھنا, اس طرح روح کی نشو و نما کرنا بھی ہمارا فرض ہے.
پھر سورہ شعراء میں جس طرح آپ نے آیات کے بارے میں بولا، تو سورہ شعراء میں مختلف انبیاء نے بار بار اپنے تمام، ہمیں آیات کا اس طرح مینشن نہیں کر رہی، لیکن مختلف انبیاء نے اپنی اپنی سب قوموں کو یہی کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ ڈرو اللہ سے، یعنی کہ اللہ کا تقویٰ کرو اور اطاعت کرو ہماری، یا میری اطاعت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبی، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب ایک ہی پیغام لے کر آئے. فرام ٹائم ٹو ٹائم، ہسٹری آف ٹائم ہم ورلڈ میں دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کا پیغام ایک تھا، اور ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ کا تقویٰ کرو، یعنی کہ اللہ کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں ان کے معاملے میں احتیاط برتو. آپ انہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بولی ہیں ان کو استعمال کرو، جو حرام ہے ان سے بچو. پھر جو انہیں بولا کہ سورہ بقرہ میں بھی جس طرح، بالکل میں وہ ریپیٹ ہی نہیں کروں گی کیونکہ انہیں بات بول دی کہ ہدی للمتقین ہے، لیکن تقویٰ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ایک شخص تقویٰ ڈیولپ کر لیتا ہے تو وہ ان دیکھی چیزوں پہ بلیو کرتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، کیونکہ غیب پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے. تو وہ ایمان لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو. اور پھر کیونکہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہوئے، ان کے ساتھ 5 سینسز جو ہیں ان کے ساتھ ہم ورلڈلی تو بہت ساری چیزیں پرسیو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور غیب کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے. پھر جو بہت مجھے خوبصورت آیت لگتی ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات، بہت پیارے محبت، جو کہتے ہیں کہ جو مائیں جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتی کہ اچھا جب کھانا کھلانا ہو تھوڑا سا کھا لو، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، کہ بس تم نے بالکل اتنا ہی تقویٰ کرنا ہے، 100% تقویٰ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا تقویٰ کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور ہماری استطاعت اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے. تو یہ سب سے ضروری ہے کہ جو ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ہماری آج کل جو ہماری سائیکالوجی ہے اس میں بھی یہی بولا جاتا ہے کہ آپ ڈینائل میں نہ رہیں، آپ پہلے اپنی معرفت حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانیں. تو جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، آپ کو اپنی اسکل سیٹ پتہ چلے گا، تو اس لحاظ سے آپ اتنا تقویٰ بھی کریں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے امتحان کی خوبصورتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے، مکلف اتنا ہی کریں گے. تو سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہ سو پریکٹس تقویٰ ایز بیسٹ ایز یو کین. سو مطلب اتنا مجھے خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہم مکمل تقویٰ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب آپ obey کرو، بات سنو، مانو، خرچ کرو، اور دیٹ از بیٹر فار یور سولس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اپنے نفس کی گریڈ سے، طمع سے بچا لیا گیا وہ سکسیسفل ہے. سو جس طرح زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ فلاح پائیں، سکسیسفل ہونا ہم سب کو اچھا لگتا ہے، کس کو نہیں اچھا لگتا. اسی طرح جو سکسیس اور فلاح کا معیار اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ آخرت کی جو اصل سکسیس ہے، کیونکہ وہ ہماری پرماننٹ لائف ہوگی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار رکھ دیا تقویٰ. جی بہت اچھا. چلے ابھی اگر اس پہ کچھ آیتیں اور آپ نے کرنی ہے، یا اس کا اپوزٹ یا اس کا مقابلے پہ کیا چیز آئے گی اگر ہم تقویٰ کا یہ سارا مفہوم لے لیں؟ جی بالکل. یہ اس کا اگر ہم ظاہر اس کا اگر اپوزٹ دیکھ لیں تو اس کی جو ضد بنتی ہے وہ غفلت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کا ذکر کیا ہے، اور ایک بہت اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ جو غفلت کی جو کیفیت ہے وہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہماری بیسکلی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. اور جیسے یہ ارجمن کہہ رہی تھی کہ اتنی اچھی بات ہے یہ کہ ہم جس طرح اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے ہم غافل نہیں ہوتے، اور اگر غافل ہو جاتے ہیں تو اس کے پھر بڑے بھیانک نتائج سامنے آ جاتے ہیں. کئی قسم کی بیماریاں ہمارے جسم میں لگ جاتی ہیں ہمیں، اینڈ تو وہ جو تکلیف پھر اٹھانی پڑتی ہے اور جو اذیت ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہماری جو روحانی ہماری جو شخصیت ہے، جو ہماری روح ہے، اگر ہم اس کو ان روحانی یعنی امراض سے اور ان یعنی نقصان دہ چیزوں سے نہیں بچائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ روح آلودہ ہو جائے گی. اور غفلت جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی اسٹیٹ ہے، غین فا لام اس کا مادہ ہے، اور الغفلہ اس سہو کو کہتے ہیں جو قلت تحفظ اور احتیاط کی بنا پر انسان کو عارض ہو جاتا ہے. یعنی آپ جب محتاط نہیں ہوتے،
یعنی آپ جب محتاط نہیں ہوتے، جب آپ یعنی بیسکلی غافل ہو جاتے ہیں، جب آپ ایک یعنی اس کیفیت میں کیئرلیس اسٹیٹ میں ہیں، تھوڑا سا اس کو انگلش میں کیئرلیس اسٹیٹ میں ہم کیا وہ ہے، یعنی اس غلطی کو، اس خطا کو کہتے ہیں. یعنی جب آپ فار ایگزامپل ایک گارڈ ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک دروازے کو یا کسی کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، تو اور آپ نے رات کو جاگنا ہے، اور اب اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے جاگ کے محتاط رہنا ہے اور اس نے نظر رکھنی ہے ارد گرد کی کوئی چور یا ڈاکو حملہ آور نہ ہو جائے. اب اگر وہ اس حوالے سے غافل ہو جائے اور اپنا موبائل میں لگ جائے اور کانوں کو بھی بند کر لے، ہیڈ فونز لگا لے، اب یہ غفلت کی کیفیت ہے. تو اب وہ کیونکہ دیکھ نہیں رہا، واچفل نہیں رہا، تو ظاہر ہے وہ جب وہ احتیاط نہیں کر رہا، نہ دیکھ رہا ہے، جو کام ہے اس کا کرنے کا وہ نہیں کر رہا، تو اب کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا دل ہے اور جو ہماری روح ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم غافل ہو جائیں، اور جیسے آپ نے کہا ہم ہر طرح کے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں، اور ہم ہر طرح کا کنٹینٹ جو ہے کنزیوم کرنا شروع کر دیں، اور ہم اپنی کمپنی کا خیال نہ رکھیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کن لوگوں سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں، کس قسم کے کام کر رہے ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، جھوٹ بولنے لگے گا، غیبت کرنے لگے گا، وعدہ خلافی کرنے لگے گا، اور اسی طرح کے اور جو دیگر گناہ ہیں ان میں پڑ جائے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 جو ہے، اس حوالے سے بہت ہی زیادہ مجھے یعنی لگتی ہے اسکیری، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے. یہ اس لیے ہے، وجہ بتا دی، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر رہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. تو اللہ کی آیات سے اگر ہم غافل رہے، کیونکہ یہ ہماری ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام سے ہمارے اوپر ہمیں بھیجا ہے اور اس کی حفاظت بھی کی ہے. اگر ہم ان آیتوں پہ غور نہیں کر رہے اور ہم ہم یہ نہیں جان پا رہے یا ہم کوشش نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے مجھ سے، تو ہم غفلت کا شکار ہیں. پھر ہم اس دنیاوی زندگی میں اس قدر ڈوب جائیں گے، کیونکہ اس کی رنگینیاں اور اس کے اندر اس قدر کشش اور اٹریکشن ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہے. کیونکہ ہمارے یہ کہا گیا نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہمارے اندر وہ چیزیں اس قدر رکھی گئی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی جبلتیں ہیں. تو اس دنیا کی رنگینیاں وہ ہے، وہ زینت آزمائش کا ہی تو ذریعہ ہے. تو اگر ہم نے اس ہدایت سے منہ موڑ لیا ان آیات سے، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوگا کہ کیونکہ ہم غفلت کا شکار ہیں تو ہم پھر صرف اس لیول پہ زندہ ہوں گے جو کہ ایک حیوانی سطح ہے. ٹھیک ہے. اور آیت 179 میں فرما دیا سورہ اعراف کی اس کے بعد جا کے، جو کہ اس سے بھی زیادہ بہت ہی خوفناک آیت ہے، کہ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں. یعنی جس دل سے ہمیں ان آیتوں کو سمجھنا تھا، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسی ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہی میں بڑھے ہوئے. یہی لوگ غافل ہیں، اولئک هم الغافلون. تو یہ غفلت کی جو سٹیٹ ہے یہ ایکچولی بہت سکیری ہے. اور مطلب اگر میں ایک اور چھوٹی سی دنیاوی مثال دے دوں، میرا بیٹا از اے ٹائیکوانڈو پلیئر اینڈ وہ پروفیشنلی کمپیٹ کرتا ہے. اب اس میں کیونکہ وہ ایک اتنے اونچے لیول پہ ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بیسٹ پلیئرز آ رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر وہ کسی بھی حوالے سے غافل ہو جائے، اور جب وہ ایکچوئل مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں 1 سیکنڈ کے اندر بھی گیم بدل سکتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 1 سیکنڈ کی غفلت، اور جو ہے وہ دوسرے پلیئر نے اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو ایک وہ کک ماری، اور یہ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کو گولڈ میڈل مل گیا تھا. لاسٹ چند 2-3 سیکنڈ تھے، اس میں گیم بدل گئی. وہ غافل ہوا، اس کو لگا میں جیت گیا ہوں. اسی کا اس اپوننٹ نے فائدہ اٹھایا اور اس نے جو کک ماری تو وہ میچ ہی الٹ گیا، اور وہ اس کک کے اس کو 3 پوائنٹس مل گئے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کی جو سیریسنس ہے آپ اس چھوٹی سی مثال سے اندازہ لگا لیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں نا کہ یہ آپ نے تقویٰ اور اس کا دونوں کا تھوڑا سا اپوزٹ کس طرح آپ نے اس کو بنایا، اور مختصر کہ ہمیں سبق مل جائے کہ تقویٰ یہ ہے اور اس کے مقابلے پہ غفلت یہ ہے.
ٹھیک ہے جی. تقویٰ بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں, جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر جو فضائل اخلاق جو پیدا کریں, اس کے حوالے سے انسان اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ احتیاط برتے اور بہت کانشیس رہے. یعنی آپ اپنی ڈیلنگ میں لوگوں کے ساتھ بہت ایک احتیاط اور ایک خوف اور اس کا پہلو رکھیں, یعنی کہ آپ اس چیز کو سیریسلی لیں کہ یہ کوئی کسی بھی معاملے میں غفلت نہ برتوں. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ سے کوئی سہو ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی ہے, کسی کا حق نہیں ادا کر سکے, تو فوراً ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اور غفلت اس کے مقابلے پہ یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے, جو قرآن پاک میں جو اللہ نے چاہا ہے ہم سے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں, جو یعنی صفات اللہ کو پسند ہیں, ہم ان کو نہ ہم اس قرآن کی آیات کو توجہ دیں, اگر پڑھ بھی لیں تو بس جو ہے اس کو بھلا دیں, یاد نہ رکھیں, ٹھیک ہے, اور بس اس کو یہ سمجھیں کہ ایک ہم نے تلاوت سے کر کے اور نیکی حاصل کر لی. تو یہ غفلت یہی ہے کہ ہم اپنے حوالے سے واچفل نہیں ہیں, اپنے نفس کو جنت کے قابل بنانا ہے. یہ چیز ہر وقت انسان کے ذہن پہ طاری رہنی چاہیے. بہت اچھا, زبردست. یہ ہو گیا کہ دونوں کی تھوڑی وضاحت. ابھی آپ بھی تھوڑا سا غفلت پہ کچھ حاصل مطالعہ بھی بیان فرمائیں, اور دونوں کا ایک آپس میں تعلق غفلت اور تقویٰ کا. نہیں, فرح نے ماشاء اللہ بہت ڈیٹیل میں بول دیا, سو آئی جسٹ ریپ اٹ اپ. کچھ اس طرح کچھ نہیں, لیکن غفلت جو ہے بیسکلی دو قسم کی غفلت ہو سکتی ہے. ایک تو انٹینشنل ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے آپ غافل رہو, ایک ہوتی ہے ان انٹینشنل, اب بندہ بھول جاتا ہے. سو بھولنے کا تو معافی ہے آف کورس, اور دوسرے کی بھی معافی ہے, دوسرے کی توبہ کرنی پڑتی ہے آپ کو. لیکن کیا کیا چیزیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں, بیکاز غفلت کی اسٹیٹ میں انسان اویئر ہی نہیں ہوتا, کہ اس کو اویئرنیس نہیں ہوتی. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اویئر ہونا ہی نہیں چاہ رہے ہو, تو آپ اپنی عمر سے غافل ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہر چیز ایک عمر میں اچھی لگتی ہے. 2 سال کا بچہ اگر زمین پہ لیٹ کے رو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں برا لگتا. لیکن اگر وہی 15 سال کا بچہ زمین پہ لیٹ کے رو رہا ہے, صحت مند, ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہے, لیکن وہ ضد کر رہا ہے, تو کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ کرسی میں بیٹھ کے روئے تو ٹھیک, کرسی میں بیٹھ کے روئے تو شاید ٹھیک ہی ہے, لیکن مطلب اگر تو یہ اپنی عمر سے آپ اپنے ایک عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ بوڑھے بندے سے اسی لیے کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی اس میں سزا زیادہ سخت رکھی ہوئی ہے بنسبت جوانی کے, کیونکہ جوانی میں ان چیزوں سے غافل ہونا اور وہ غلطی سے مرتکب ہونا شاید اتنا مسئلہ تب بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑھاپے میں ہو کر تب تک بھی اتنی عقل نہیں آئی, تو اس پہ اس کا آپ کو زیادہ اس کا گناہ ہے. تو عمر سے غافل ہونا بھی بہت بڑی, مطلب یہ کہ آپ سوچو ہی نہ, آپ ہلے گلے میں ہی رہو, آپ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتے رہو, اسی میں آپ بوڑھے ہو جاؤ اور اسی میں آپ مر جاؤ. پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا کہ شیطان تمہارا واضح کھلا مبین دشمن ہے. تو اپنے دشمن کو نہ پہچاننا, مطلب اگر ہم دیکھیں, ہم سرحدیں بنا لی, ہم لوگوں نے ملک بنا لیے, ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجیں بنا لی, سو ہم اویئر ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پہ کس طرح سے کہاں کہاں. پھر کہتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ وار اسٹریٹجیز چینج ہو گئی, پہلے بندوقوں سے توپوں سے لڑائی ہوتی تھی, اب وار اسٹریٹجیز چینج ہو گئی, اب کہتے ہیں بیمار بایو وارز ہوں گی, پانی پہ وار ہوگی. سو اب بندہ اپنے آپ کو اویئر رکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کریں. تو جو سب سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, آپ کے خالق نے کہہ دیا کہ تمہارا واضح دشمن شیطان ہے, اس کے ہتھ کنڈوں کا بتا دیا, تو کیا یہ ہم پر فرض عین نہیں ہے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اور اس کی پریپیئر کرنے کی بھی اسٹریٹجیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ شیطان سے بچنے کی کیا اسٹریٹجیز ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ کو یہ بتا دیا آپ نماز پڑھو, آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ روزے رکھو, آپ کو کہ تقویٰ, شیطان سے آپ اسی وقت بچو گے نا کہ آپ اپنے اندر تقویٰ ڈیولپ کرو گے. تقویٰ ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈفرینٹ طریقے بتا دیا, آپ کو عبادت کا طریقہ بتا دیا, آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگوں سے معاملات میں احتیاط کریں گے. پھر دوسری چیز جس طرح فرح نے بھی بولا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت حب دنیا رکھی ہے انسان کے اندر. سو مال و دولت جو ہے, جو حب محبت کو کہتے ہیں, کہ جو مال و دولت کی محبت ہے ہم سب میں ٹو سم ایکسٹینٹ ہے. آئی مین اٹس ویری نیچرل. کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے اپنے مال سے محبت ہے ہی نہیں, تو بہت وہ شاید چلتا پھرتا فرشتہ ہی ہو جائے. لیکن جو مال سے محبت ہے وہ اس حد تک محبت میں اس حد تک پڑ جانا کہ آپ اس سے
اپنی فرائض کو بھول جانا اور آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا تو وہ غفلت کے اس میں آتا ہے. اور پھر آپ اپنی صلاحیتوں سے غافل ہونا بھی ایک بہت بڑی غفلت کی, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاکلہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو کسی کو ذہن دیا ہے, کسی کو جسم دیا ہے, کسی کو قوت دی ہے, کسی کو پیسے دیے, کسی کو پیسہ کمانے کا ہنر دیا ہے, کسی کو تجارت کا ہنر دیا ہے, کسی کو پڑھانے کا ہنر دیا ہے. اگر آپ اس چیز سے غافل رہو اور آپ اپنی صلاحیتوں کو علم نافع حاصل کرنے اور علم نافع پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہو, تو یہ بھی غفلت کی سٹیٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ علم کی فضیلت پہ سورہ رحمان میں بھی بولا تھا کہ علم حاصل کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور سیکھنے اور سکھانے پہ بہت زور دیا گیا. تو اس کے لیے, اور پھر میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی کہ فی زمانہ وہ یہ یاسر قاضی کا بھی میں سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اسلامک اسٹڈیز پڑھے, علم نافع دنیاوی علم نافع. سو اپنی صلاحیتوں سے غفلت کرنا بھی بہت سخت جاتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس آدمی کو پانی اور مٹی مل جائے اور وہ پھر بھی غفلت برتے, پانی یا مٹی مل جائے, یعنی کہ تو مجھے تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کو وضو کا کوئی آپشن مل گئی ہے, تیمم کر لے یا وضو کر لے, اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا, تو اللہ تعالیٰ نے, حضرت علی نے کہا کہ تو خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. یہ اتنی یعنی کہ صرف آپ کو اس حد تک یہ چیز چلے جائے تو. اور غفلت سے لڑنا کس طرح ہے, غفلت کو انکاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو غفلت کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھائیں. ذکر, فرحان نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ ذکر صرف زبانی لفظی ذکر نہیں ہے, قلبی ذکر بھی ہے. اور قلبی ذکر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عبادات میں اپنی عبادات کی روح پہ غور کریں, آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں, آپ اپنے معاملات میں بہتری لائیں, نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلکہ ارد گرد معاشرے میں, خاندان میں, ہر طریقے جس شخص سے آپ معاملہ کر رہے ہیں اس معاملات میں بہتری لائیں. تو وہ بھی ایک ذکر کا طریقہ ہے. بہت اچھا, بہت زبردست آپ نے دونوں چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی. اب میں چاہوں گا آپ لوگ 30 سیکنڈ میں اس تقویٰ اور غفلت کو اگر بیان کرنا چاہے, جس مزید کوئی پوائنٹ اگر ایسے رہ گیا, انتہائی اختصار مطلوب ہے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا بیان کر دیا ارجمند نے, بہت کمپریہنسولی. بس میں تو یہی کہوں گی کہ تقویٰ جو ہے وہ ایک محتاط زندگی ہے کہ جس میں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے, اور آپ نے اللہ کے کلام سے جڑنا ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کلام کا بھی حق ہے آپ کے اوپر, کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اینڈ اس میں پھر جو کچھ یعنی اللہ کی پسند ہے اس کا بہت خیال رکھنا, اس کو مد نظر رکھنا ہے, اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. مطلب اس کو اگر میں بہت سمپل کر دوں تو میرے خیال سے تو بس یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے کسی پیارے کو, اپنے والدین کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں, اور تو آپ ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں, آپ محتاط رہتے ہیں. تو بس یہ وہی والی بات ہے. اور غفلت یہی ہے کہ پھر آپ لاپرواہ ہو جائیں اس حوالے سے کہ آپ پرواہ نہ کریں کہ ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, اپنی مرضی کریں بس. بہت شکریہ, بہت اچھا آپ دونوں نے بیان کیا. میرے خیال سے ہم نے تو پہلی باری غفلت اور تقویٰ دونوں کو ایک ساتھ, اور جس انداز سے ایک کو فضیلے کے طور پر آپ نے بیان کیا اور ایک کو رذیلے کے طور پر, اور جس اچھے انداز سے وضاحت ہوئی, امید ہے انشاءاللہ ہمارے دیکھنے سننے والے اس سے بہت مستفید ہوں گے.